السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میری طرف سے سب بھائیوں کو بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پچھلی کلاس میں تھوڑا سا انٹرو وغیرہ دیا تھا، تو آج انشاءاللہ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو کلاس میں لیسن ہوگا اس لیسن کو آپ نے دہرانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، اس لیسن کو آپ نے حل کر کے ایک ای میل پہ سینڈ کرنا ہوگا۔ ای میل آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھیج دی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کو خیر و عافیت سے مکمل فرمائے۔ جب بھی آپ اس کام کو سٹارٹ کرنے لگیں گے تو ظاہری بات ہے شیطان آپ کے اندر وسوسے وغیرہ ڈالے گا، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اچھا، کلاس سے آغاز کا یہ ہے کہ بک جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ویکیبلری وغیرہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ورڈ، پھر ایک ورڈ سے دو ورڈ سیکھیں گے، دو ورڈ سے تین، پھر تین سے انشاءاللہ سینٹینسز بنائیں گے، اور سینٹینسز سے پوری ایک ورس، اور ورس سے پھر دو دو ورسز، پھر پیج، انشاءاللہ اس طرح ہمارا کام ہوگا۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور جو آپ کو ہوم ورک وغیرہ دیا جائے گا تو آپ سب نے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سٹارٹ، ٹھیک ہے؟ یونٹ 1 ہے، کتاب کا نام ہے معلم القرآن، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بھیج دی جائے گی کتاب آپ کو واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ یونٹ 1۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سیکھیں گے وہ الفاظ جو اردو میں یوز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ سب کو اردو اچھی آتی ہوگی انشاءاللہ، تو جتنے بھی لفظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم پہلے سیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ پھر اردو سے ہٹ کے پھر ہم عربی کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا مطلب سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی کا شک و شبے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ محمد، اس کا مطلب بھی سب کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تیسرا لفظ ہے الاسلام۔ اچھا، ادھر سے ہم جب الف لام کو ہٹا دیں گے یہ اسلام ہو جائے گا، اور اسلام اردو میں یوز ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے صرف اس کو الف لام کا اضافہ کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ الاسلام، مطلب عربی میں لفظ بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا لفظ ہو گیا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کے ساتھ الف لام لگا کر ان کو عربی لفظ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ القرآن مطلب قرآن، الکعبہ مطلب الکعبہ کعبہ، ٹھیک ہے؟ جو مکہ میں۔ الجنہ جنت، ٹھیک ہے؟ الحلال حلال، الحرام حرام، المؤمن مؤمن، الکافر کافر، الفساد فساد، الصلح صلح، ٹھیک ہے؟ اور رب رب، الف لام کو ہٹا دیں گے آپ کے لفظ اردو میں بن جائیں گے۔ پہلا یونٹ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ۔ الخالق خالق، اللباس لباس، الشکر شکر، الشیطان شیطان، ٹھیک ہے؟ موسیٰ۔ یہ جو ریڈ لفظ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یونٹ ختم ہو جائے۔ نیکسٹ ہے الطوفان طوفان، الحق حق، الباطل باطل، الذکر ذکر، الشرک شرک، التوبہ توبہ معافی وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں یوز ہوتا ہے۔ الخیر خیر کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، الشر شر برائی، الوالد والد، ٹھیک ہے؟ السورہ، جو قرآن کی صورت ہوتی ہے وہ سورہ، ٹھیک ہے؟ الزکوٰۃ زکوٰۃ، الدین دین ریلیجن، الحمد
اس کا مطلب بھی سب کو انشاءاللہ آتا ہوگا. الحمد مطلب تعریف، الجزا جزا اجر وغیرہ. ٹھیک ہے. فرعون نام، الحشر حشر کا دن ججمنٹ، المقدس پاک، المبارک پاک پاک. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا یونٹ کا پہلا پیج، یونٹ 1 کا پہلا پیج. اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پیج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور نیچے فرعون. ٹھیک ہے. عربی میں اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نام کے ساتھ الف لام کا اضافہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. الف لام کے اضافے کے بغیر لفظ کو لکھ دیا جاتا ہے. جیسے اردو میں لکھ دیا جاتا ہے ویسے ہی عربی میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں الف لام کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ ذہن میں آپ رکھ لیں. بس یہ بات تھی. ٹھیک ہے. یہ جو ریڈ کلر ہے یہ نام ہے، اور یہ عربی میں لکھے جاتے ہیں وداؤٹ الف لام. ٹھیک ہے. امید ہے یہاں تک سب بھائی کو سمجھ آ جائے گی، آ گئی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا، اب جو ہم نے پہلے پیج میں پڑھا ہے وہ یہ دوسرے پیج میں اس کی مشق ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ سوالات ہیں جو آپ نے زبانی حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ پچھلے پیج میں لکھا تو ہوا لیکن آپ نے وہاں پہ نہیں دیکھنا. جو سوال آپ کو نہیں آئے گا آپ نے پھر اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہر سوال کا پہلا جز میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی آپ سب نے مجھے کر کے ای میل پہ بھیجنا ہے. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے. جیسے کہ الحلال، اس کے آگے آپ نے اردو میں لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور الف لام کو ہٹا دیں گے، حلال ہو جائے گا، وہ اردو میں بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک لفظ ہے فرعون، یہ اردو میں بھی سیم ہوگا اور عربی میں بھی سیم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ان کو عربی میں آپ نے بنانا ہے. ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف الف لام کا اضافہ کرنا ہے تو یہ عربی کے الفاظ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرا ہے الکعبہ، الف لام کا اضافہ کریں گے تو یہ عربی کا الفاظ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سوال 3 ہے اس کا جز، ان کے آپ نے اعراب لگانے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جیسے قرآن ہے، قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جنت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ صرف 2 لفظوں میں آپ نے اس کو ڈیفائن کر کے آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ اس پیج کا پرنٹ نکالتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر پرنٹ نہیں نکالتے تو آپ ایک کاپی لے لیں، اس کاپی پہ سوال لکھ کے آگے اس کا جواب لکھ دیں. ٹھیک ہے. اچھا، سوال نمبر 4 ہے. ٹھیک، سوال نمبر 4 ہے. اچھا، ان کو آپ نے فل کرنا. ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے، وہی والا لفظ ہے، وہی والا لفظ یوز ہوگا جو آپ نے پہلے پیج میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے الحلال، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے السورہ، اس کے آخر میں گول کا آئے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے سارے خود بخود حل کرنے ہیں بغیر کسی مدد کے اور بغیر دیکھے پہلے پیج کو. ٹھیک ہو گیا. اب نیچے چلتے ہیں سوال نمبر 5 پہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے جیسے کہ اگر پیج نمبر پہلے کو فرسٹ کو صحیح طرح سے پڑھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ آپ ایزیلی اس کے اوپر اعراب لگا دیں گے. علامات کہتے ہیں، اعراب اور چیز ہوتی ہے، علامات اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور علامات وغیرہ لگائیں گے. کاف کے اوپر کیا آئے گا، عین کے اوپر کیا آئے گا، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش لگانے سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی ریڈنگ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 6 پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی پہلے پیج سے ہی آئے ہوئے ہیں سوال. ان حروف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا تو آپ نے بھی الف لام نہیں لگانا. ٹھیک ہے. جیسے لفظ ہیں اسی طرح ان کو آپ نے جوڑ کے لگا دینا. اب یہاں پہ شین ہے، کاف ہے، را ہے، اس کو آپ کیا بنے گا، شکر. ٹھیک ہے. ایک یہ میں کر دیتا ہوں اور ایک یہ ہے زکوٰۃ. یہ ہو گیا دوسرا. اچھا، اب یہ آ گیا سوال نمبر 7. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بک کا جو انداز ہے وہ ہم پہلے ایک لفظ سیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم 2 لفظ، پھر 2 سے 3، 3 سے ایک ورس، ایک ورس سے 2 ورس، 2 ورس سے کرتے کرتے 2 ورس سے کرتے کرتے انشاءاللہ
ہم پوری آیت پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں تک آپ نے صرف اس لفظ کا ترجمہ کرنا ہے جو آپ نے یونٹ 1 کے پہلے پیج پر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ نے یہاں پہ کتنے لفظ پڑھے ہیں؟ الکعبہ پڑھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کو الکعبہ کا مطلب ماشاءاللہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ، اللہ کا مطلب آپ کو آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح الحرام کا مطلب آپ کو آ گیا انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ ایک آیت میں، وہ بھی آدھی آیت میں سے، آپ تین لفظوں کا ترجمہ آپ جان چکے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ میں باقی لفظوں کا ترجمہ آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو سارا بتاؤں گا تو آپ انشاءاللہ پزل ہو جائیں گے. اس طرح آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب جو آیت میں سے آپ نے جو لفظ پڑھا ہوگا اس کو آپ نے لکھنا ہے، لکھ کر اس کے آگے آپ نے ترجمہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب آپ کو آتا ہے، آپ نے اس کے نیچے لکھ دینا ہے یا اس کے آگے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح رسول، اس کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے، اللہ کا مطلب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حلال، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے، یہ بھی آپ نے خود لکھنا ہے. حرام، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب بھی آپ کو انشاءاللہ آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس میں سے الطوفان، یہ بھی آپ کو آتا ہے انشاءاللہ. اچھا، ظالمون، یہ بھی اردو میں یوز ہوتا ہے، یہ عربی میں جمع ہے. ٹھیک ہے، ظالم کی. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ الشرک، یہ لفظ بھی سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، الظلم، ظلم بھی سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ. آگے الصلح، یہ میں لفظوں کا ترجمہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ آپ خود کریں گے. آپ سے اگر حل نہ ہوا تو پھر آپ انشاءاللہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں ای میل پہ. ٹھیک ہے، وہ صلح خیر، اب صلح ہے. ٹھیک ہے، خیر ہے. اب اس کا مطلب آپ کو پتہ ہو گیا انشاءاللہ. والصلح خیر، اور صلح خیر ہے. واو جو ہے اس سے مراد اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو جس کا مطلب آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. انا نحن نزلنا الذکر. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ صرف الذکر کا مطلب انشاءاللہ آتا ہے. اگر کسی بھائی کو، بہن کو دوسرا اور کوئی مطلب آتا ہو وہ بھی لکھ سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ صرف جو اس میں پڑھا ہے وہی لکھے، لیکن جو نہیں آتا وہ خود سے مہربانی کیجیے گا، مت لکھیے گا. اچھا، آگے چلتے ہیں. الخیر، اس کا مطلب بھی آپ ماشاءاللہ جان چکے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ الخیر کا مطلب پھر آپ جان چکے ہیں. شدید کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیونکہ اردو میں یوز ہوتا ہے، شدید مطلب سخت. یہ ہو گیا ہمارا یونٹ 1. ٹھیک ہے، یونٹ 1 کی ایکسرسائز آپ نے حل کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے. لیسن مطلب یونٹ 1 لیسن نمبر 2. ٹھیک ہے، اسی طرح پہلے پیج پہ ہم نے جو لفظ سیکھے تھے وہ بھی سارے اردو میں یوز ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ پیج لیسن نمبر 2 ہے، اس میں بھی وہی ہم الفاظ سیکھیں گے جو اردو میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو ٹھیک ہے. الحج مطلب حج، الجہاد مطلب جہاد. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مجاہد جو کرنے والا ہوتا ہے، اور الجہاد جو جہاد وار وغیرہ میں جہاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الجواب آنسر، جواب دینا. ٹھیک ہے، کسی بات پہ جواب وغیرہ دینا. الکلام بات کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے، المجاہد، یہ مجاہد جو ہے جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، المہاجر جو ہجرت کرتا ہے. ٹھیک ہے، الرسول، رسول، نبی، مسنجر وغیرہ دونوں کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے. المنافق، منافق اردو میں یوز ہوتا ہے. العمل، عمل کرنے والا، اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، عمل سے مراد عمل. العدل، عدل کرنے والا. اللعنہ، لعنت. ٹھیک ہے، اب یہ گول تا ہے، اس کے آخر میں جب آپ اردو میں لکھیں گے الف لام کو ہٹا دیں گے، لام عین نون تا، جو تیسرے نمبر پہ الفابیٹس ہے وہ والا تا آپ نے لکھنا ہے، نہ کہ گول تا اردو میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. القمر، چاند. العرش، عرش. ٹھیک ہے، جو اللہ کا عرش ہے یہاں پہ مراد وہ ہے. النتامہ، یہ پھر گولتا ہے. ٹھیک ہے،
ندامت, المسجد مسجद, ठीक है, अल-यतीम यतीम, अल-इबरा इबरत. ठीक है, अब ये लफ्ज़ है, ये उर्दू में अक्सर औक़ात यूज़ नहीं होता, बेटा यूज़ करते हैं, लेकिन अरबी में इसको कहते हैं अल-इब्न. ठीक है, जब आप लफ्ज़ को याद करेंगे, उस लफ्ज़ को आपको याद करने के लिए आप उसको एक दो दफ़ा लिखेंगे या पांच दफ़ा लिखेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. ये जैसे कि मैंने बताया ना, गोल था. ठीक है, गोल था जहाँ भी यूज़ होगा लफ्ज़ के आखिर में, और उस लफ्ज़ के आखिर में जब भी गोल था यूज़ होगा, वो मोनस होगा. ठीक है, और जो गोल ता वाले नहीं होंगे वो मुज़क्कर होंगे. ठीक है, इस तरह मोनस की एक दो पहचान और हैं, वो आगे जब हम आएंगे पढ़ेंगे तो उस तरह फिर हमें पता चल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है किसी का सवाल नहीं होगा. अगर किसी भाई बहन का सवाल है तो प्लीज़ इनबॉक्स कर दें. ठीक है, यहाँ तक किसी का सवाल नहीं है. ठीक है, इनको आप, मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, आपके पास अगर इसको प्रिंट करवाने का वो नहीं है तो आप एक पेज लें, उस पेज के साथ अरबी में लिखें, उसके आगे फ्रंट पे उर्दू में लिखें, फिर उसी की थोड़ी सी ट्रांसलेशन लिखते हैं, तफसीर लिखते हैं कि मतलब ये लफ्ज़ का सही मतलब उर्दू में क्या है. ठीक है, अल हज है, हज के बारे में आपको पता है. ठीक है, अल जिहाद है, इसके बारे में आपको पता है. ठीक है. अच्छा, ये अब मशक है लेसन नंबर टू की. जैसे कि आपने लेसन लेसन नंबर वन को हल किया था मशक के साथ, पहले को आप, पहले जब यूनिट आप सही तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह इजीली ये आप हल कर लेंगे. अल जिहाद, इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है. अल मुनाफिक, इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है. अल कमर, उर्दू में आपने खुद ट्रांसलेट करना है, क्योंकि मैं लेसन में आपको बता चुका हूँ. ठीक है, कलाम, इसको आपने अरबी में ट्रांसलेट करना है और इंशाल्लाह आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे. अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, उर्दू में ता लिखा जाता है, तो अरबी में जो है वो इस तरह गोल ता लिखा जाएगा. ठीक है, अल इज़्ज़ा, जब अल इज़्ज़ा लिखेंगे, अलिफ लाम आइन जाल, आगे ये गोल ता आप डाल देंगे, अल इज़्ज़ा ये अरबी में हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह जिल्ला, ये ता जो है ये गोल ता में चेंज हो जाएगा अरबी में. ठीक है, और जब भी ये वाला ता आएगा या ये वाला आएगा तो ये इससे मुराद मुअन्नस होगा, ये फेमिनिन के लिए यूज़ होगा. ठीक है. अच्छा, सवाल नंबर थ्री है अल हज. ठीक है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये वैसे मैंने ऊपर बता दिए. अल जिहाद, अल मुहाजिर, अल मस्जिद, अल मुजाहिद. किसी भाई का कोई भी सवाल हो वो मुझसे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, ये आपने अब इनको फिल करना है. पहले आपने लेसन को सही अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपने इसको खुद हल करना है. अन्नदामा, ठीक है, इसके आगे बोलता आ जाएगी. ठीक है, इसी तरह ये आपने खुद हल करना है. अल मीज़ान, ठीक है, अल गुरूब, अल मगरिब, अल अदल, अस सफ़र. ठीक है, इसी तरह अल मुनाफिक, इसके ऊपर आपने ज़बर पेश की हरकत देनी है. इनको आपने एक लफ्ज़ बनाना है. ठीक है, जैसे यतीम, इसको आपने खुद बनाना है, इसको आपने खुद बनाना है, खुद कोशिश करनी है. अगर आपको ना आता हो आप यूनिट से देख लें, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा. ठीक है, अब ये सवाल नंबर सात पे चलते हैं, जो असल जिस वजह से हम सीख रहे हैं. ठीक है, जो लफ्ज़ आपने यूनिट में सीखा होगा उसको आपने पहले तो हाईलाइट करना है. हाईलाइट करने के बाद उसके साथ आपने ट्रांसलेशन लिखनी है. ठीक है, अल अदल,
عدل کا مطلب ہے انصاف، ٹھیک ہے. الاحسان یہ ویسے ہم نے اس یونٹ میں پڑھا نہیں ہے، لیکن احسان کا مطلب اردو میں احسان یہ عدل اور احسان. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہم نے پڑھا الذلہ، ٹھیک ہے، ذلت. اس کے علاوہ پھر ہم نے المشرق المغرب، اس کی ٹرانسلیشن آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. الشمس یہ نہیں پڑھا ہم نے. یہ بحمدی، حمد ہم نے یونٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. قبلہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے پہلے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے جہادن پڑھا. ٹھیک ہے. اور رسول ہم پڑھ چکے ہیں. شہید ہم پڑھ چکے ہیں. عمل ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. صالح ہم پڑھ چکے ہیں. صلح صالح. ٹھیک ہے. اور رزق ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ سفرین ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس 2 لیسن انشاءاللہ الحمدللہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لیسن نمبر 3 اور لیسن نمبر 4 کو پڑھیں گے.